لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ما علی احدکم اذا اراد ان يتصدق للہ صدقة تطوعا ان يجعلها عن والدیہ اذا كانا مسلمین فیکون لوالدیہ اجرها وله مثل اجورہما بعد الا ينتقص من اجورہما شیئا. فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کی رضا کے لیے نفلی صدقہ کرنا چاہے تو اسے کوئی نقصان تو نہیں کہ اس صدقے کو اپنے والدین کے ایصال ثواب کا کر دے جب وہ مسلمان ہوں. اس طرح اس کے والدین کے لیے اجر ہوگا اور اس کو بھی ان کے اجر کے برابر اجر ہوگا اور ان کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ آدمی ایصال ثواب کے لیے اپنے فوت شدہ بزرگوں، رشتہ داروں، اقارب، خصوصاً والدین کو نہ بھولا کرے. ان کے ثواب کی نیت کر لیا کرے. نفلی صدقہ کرتے ہوئے ان کے ثواب کی نیت کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کرے کہ یا اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے اور اس کا ثواب آپ میرے والدین کو، میرے فلاں رشتہ داروں کو پہنچا دیں. تو بس پھر جب صدقہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، ریا اور دکھاوے کا نہ ہو، تو سمجھ لے آدمی کہ اس کے والدین کو ثواب پہنچ گیا، اس کے رشتہ داروں اقارب کو ثواب پہنچ گیا انشاءاللہ. ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب آدمی ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ نہ سمجھا کرے کہ ثواب ان کو مل گیا جن کو ایصال ثواب کیا اور خود آدمی کے پاس ثواب نہیں رہا. نہیں، بلکہ ان کو بھی ثواب مل گیا اور خود ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب مل گیا، ان کو بھی پورا اور اس کو بھی پورا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثلا ایک سیٹھ آدمی ہے، رئیس آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، سخی بھی ہے، اس کا مال و دولت، جائیداد، بہت کچھ ہے. اس کا ایک نوکر خادم آ جاتا ہے جسے ہر مہینے وہ تنخواہ دیا کرتا ہے. وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میرے آقا یہ دروازے پر فلاں غریب مسکین محتاج آیا ہوا ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار اقارب میں سے فلاں عزیز، فلاں دوست بہت زیادہ غریب ہے، تنگ دست ہے، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اس لیے مہربانی کریں میری جو تنخواہ ہے، میری تنخواہ میں سے اتنا کاٹ کر آپ فلاں اس کو دے دیں اور مجھے کاٹ کر دے دینا، یعنی کم کر کے دے دینا. تو جب اس کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے اور سخی بھی ہے، دریا دل ہے، تو اگر اس کے نوکر و خادم کو ایسے کمزور و ناتواں پر ترس آتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ ترس آئے گا اور وہ کہے گا کہ اچھا تو میرے سے بھی زیادہ سخی ہو گیا، جا یہ اتنے پیسے اس کو بھی دے دے اور تیری تنخواہ میں سے بھی ہم نہیں کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سخی سے بھی زیادہ سخی ہے اور اس مالدار اور صاحب حیثیت سے بھی زیادہ وسعت و طاقت والے ہیں. اس کے خزانوں میں وہ جتنا دے دیں کمی ذرا بھی نہیں ہوتی. تو پھر جب بندہ ایصال ثواب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں سے بھی نہیں کاٹیں گے اور جس کو ایصال ثواب کیا اس کو بھی ثواب دے دیں گے. اس لیے آدمی ایصال ثواب ضرور کیا کرے، اپنے رشتہ دار و اقارب کو نہ بھولا کرے، خصوصاً اپنے والدین کو، لیکن ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ ہر عمل میں شرط ہے. اور جو ایصال ثواب ہم لوگ کرتے ہیں پکی بات ہے کہ ہم رواجی اور رسمی طور پر کرتے ہیں اور دکھاوے اور ریا کے لیے کرتے ہیں. وہ ہم دیگے چڑھا لیں یا اسی طرح کا کوئی کام کر لیں، ہم رواج والے ایصال ثواب سے ہٹ کر وہ ایصال ثواب کریں جو رواجی نہیں بلکہ سنت و شریعت کے مطابق ہے، اللہ رسول کے فرامین کے مطابق ہے. مثلا مسجد میں دے دیا اور یا مدرسے میں دے دیا خاموشی کے ساتھ، اور ایک دینے والے کو پتہ چلا، ایک لینے والے کو پتہ چلا اور ایک اللہ کو پتہ چلا. ایسے ہی کسی عام غریب مسکین کو دے دیا جو اعلان نہ کرتا پھرے کہ مجھے فلاں نے یہ دیا وہ دیا، اعلان کرتا نہ پھرے. تو جب ایسے شخص کو کچھ صدقہ دے دیا اور نیت اللہ کی رضا کی تھی اور پھر اس سے ایصال ثواب کیا تو ضرور رشتہ دار و اقارب تک، والدین تک اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے.